بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ زحل جہاں پہ آئے گا وہ تباہی پھیلائے گا، نقصانات پریشانیاں دے گا، اور زندگی میں آزمائشیں، بندشیں، بلاکی، سب کچھ۔ تو سیٹرن کی جو ترقی، کامیابی، عروج ملے گی، اس میں ان کے اسپیکٹس پڑھیں گے۔ تیسری، ساتویں، 10ویں نظر ہوتی ہے۔ 11ویں گھر میں اب فائنینشیل اسپیکٹس آپ کو بینیفٹ ہوں گا، ان کی 60 ختم ہوگی۔ سیپریکونس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے، اور جن کا مون سائن کیا کیپریکونس کا لحاظ سے تو زیادہ بینیفٹ، ان کی 60 ختم ہو جائے گی، تو ایک انگزائٹی کا دور، ایک دباؤ کا دور ختم ہو جائے گا، اور ان کے لیے نئی ریلیف ملے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں شامی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں، اور اگر ہم روحانیت کی بات کریں تو بہت زبردست ہمیں اسپرچولی طور پر گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے لاسٹ پروگرام جو شامی صاحب کے ساتھ کیا 7 ستاروں کے ملاپ کے حوالے سے، جو نیگیٹو چیزیں تھیں وہ آپ لوگوں کو تو بتائیں، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے سیٹرن کے حوالے سے، زحل کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ جب سیٹرن اس سال 2025 میں، وہ بھی مزے کی بات دیکھیں کہ سورج گرہن بھی مارچ میں، چاند گرہن بھی مارچ میں، سیٹرن بھی مارچ میں، اور 7 ستاروں کا ملاپ بھی مارچ میں۔ مارچ کو بہت ہی گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا مارچ میں ہونے کا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں اس کے پری ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ گرہن ہو، چاہے وہ سیٹرن ہو، ہر چیز کے پری ایفیکٹس، پہلے کے چیزیں ہماری زندگی کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آج سیٹرن کی تبدیلی، اور یہ پازیٹیو زوڈیک سے ریلیٹڈ ہے، وہ لاسٹ ویڈیو میں 12 سے ریلیٹڈ آپ کو بتائے تھے کہ چیزیں جو نیگیٹیوٹی آئے گی، لیکن یہ پازیٹیو دیکھتے ہیں کہ کن زوڈیک سائن کے اوپر سب سے زیادہ اس کا پازیٹیو اثر پڑے گا۔ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ شامی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ شامی صاحب، سیٹرن کی بات ہم کریں، تبدیل ہونے جا رہا ہے 2025 میں، اور مارچ میں ہی ہو رہا ہے، اور جہاں پہ اگر پرابلم آتی ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیں اچھی چیز اور رہنمائی بھی ملتی ہے۔ تو یہ سیٹرن کن زوڈیک سائن کو سب سے زیادہ پاور دے رہا ہے، سب سے زیادہ انرجی دے رہا ہے اور فائدے دے رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ زحل جہاں پہ آئے گا وہ تباہی پھیلائے گا، نقصانات پریشانیاں دے گا، اور زندگی میں آزمائشیں، بندشیں، بلاکی، سب کچھ۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک، ہر اسٹرالوجی کو آپ سنیں گے تو موسٹلی کہ 60 کہہ دیا، دہیا کہہ دیا، یا یہ مسئلہ آ گیا سر۔ دیکھیں، جو ستارہ، جو یہ ہمارا کرم کا ستارہ ہے، یہ صرف اتنا کام کرتا ہے کہ جو آپ نے بویا ہوتا ہے وہ آپ کو کاٹ کے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اگر آپ نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو اچھا دے دے گا، برے کیے ہوں گے تو برا دے دے گا۔ چاہے وہ اچھے عمل آپ کے پچھلی پیڑھیوں نے کیے ہوں، اس کا بھی افیکٹ آتا ہے، اور جو اگر آپ نے خود اپنی انفرادی زندگی میں کیے ہوں تب بھی اس کا افیکٹ آتا ہے۔ تو یہ دنیا مکافت عمل ہے، عمل کا رد عمل آنا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پیدائشی ذائچے میں زحل کی پوزیشن اچھی ملے تو کوئی شک نہیں، کوئی شخص انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دے سکے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کے ذائچے میں زحل کی پوزیشن اگر اچھی ہو، آپ نے تو وہ بھی دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے بہت غریب ہوتے تھے اور ہارڈ ورکنگ کر کے بہت بلندی بھی پہنچے، اور وہ لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو کہ بہت، جن کے باپ دادا نے بہت جائیدادیں چھوڑی اور انہوں نے سب کچھ کھا پی کے اور خراب کر کے دوبارہ ڈاؤن فال ہو گئے۔ تو دنیا میں ہمیں ہر طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب یہ اس کا فرق، یہ جو کرما کا افیکٹ کس چیز سے آتا ہے، یہ سیٹرن کی وجہ سے آتا ہے، زحل کی وجہ سے۔ ایک اچھا زحل کسی کے ذائچے میں بیٹھا ہو تو آپ دور سے ہی پہچان لیں گے اس کے شخص کو، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کسی ذائچے کو نہیں ریڈنگ دینے لگا، آپ صرف دیکھ لیں کہ اگر کوئی آپ کو ایسا شخص نظر آ جائے جو ڈسپلن ہو، کمیٹیڈ ہو، اور کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کرتا ہو، ظلم نہ کرتے ہو، اپنی ہارڈ ورکنگ سے اپنے معاملات کو پورا طے کرتا ہو، تو آپ کو اس کا زحل اچھا ملے گا۔ یہ انڈیکیٹرز ہیں، ستاروں کی جب چھاپ لگتی ہے آپ کے اپر پرسنالٹی پہ تو آپ کے اندر ان کا رنگ روپ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور رنگ روپ کیا ہے کہ آپ ہارڈ ورکنگ ہو جائیں گے، دور اندیش ہو جائیں گے، آپ کے اندر جو ویژن آ جائے گا، آپ کے اندر جو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز آ جائیں گی، پلاننگ آ جائیں گی، تھاٹس آ جائیں گی، اور آپ صرف خام خیالی نہیں کریں بلکہ ان کو اپلائی بھی کر سکیں۔ اور اگر آپ کو سیٹرن اچھا ہوگا آپ کے ذائچے میں تو آپ ایکسٹرا محنت کریں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے وہ کہیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ جی مجھے کام بتائیں کیا کرنا ہے، میں کر کے دکھاتا ہوں، اور کوئی گول ان کو دیا جائے، کام دیا جائے تو اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ ذمہ دار، ڈسپلن، ہارڈ ورک، بزرگوں کی عزت کرنے والا، اس کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہوتے ہیں، فائنینشلی اسٹیبل ہوتا ہے، سوچ اور خیالات کو عملی شکل دینے والا ہوتا ہے، صبر برداشت کرنے والا ہوتا ہے، دور اندیش اور دنائی والا شخص ہم کہیں گے وہ سیٹرن کا شخص ہوگا۔ اور یہ آپ نے زحل کی 3 نظرات ہوتی ہیں، تیسری، 7ویں، 10ویں نظر پیدائشی ذائچے میں دیکھا جائے تو اگر کسی کے ذائچے میں یہ کارک ستارہ بیٹھا ہے
تو زندگی میں بہت بلندی لے کے دیتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو 2025 میں جو امپورٹنٹ بروج ہیں جن کو سیٹرن جو ہے نوازنے کے لیے آ رہے ہیں. تو سیٹرن کے نوازنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں تھاٹ دے گا, اسے پلاننگ دے گا, اور اس کے ساتھ آپ کے لیے رستے کھولنا شروع کر دیں. آپ مثلا یعنی کسی شخص نے مکان بنانا, پراپرٹی لینی, گاڑی لینی, کوئی چیز, اس کے لیے اسباب و محرکات پیدا ہو جائیں گے. مطلب یہ اگر میں بات کروں خوش نصیب زوڈیک 2025 کے حوالے سے کون سے ہوں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا؟ نہیں, بالکل صحیح ہوگا. اور اس میں یہ جو کون سا خوش نصیب لوگ ہیں ان کا الفابیٹکس بھی بتاتے ہیں ہم اس کو, ٹھیک ہے, اور ان کے سائن زوڈیک سائن بھی بتاتے ہیں, اور ان کا پلانٹی کنفیگریشن اور اسپیکٹس بھی بتائیں گے کن کن گھروں میں پڑے گا, کیا اس کا رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے یہ جو ہے برج ثور والے ہیں, ان کے 11ویں گھر میں یہ کنجکشن بنے گا, اور ان کا الفابیٹیکل ہوتے ہیں بے اور واو. یہ سیٹرن آپ کا یوگ کا رخ ستارہ ہے, اور آپ کے 9ویں 10ویں کا حاکم ہے. ترقی, کامیابی, عروج ملے گی. ٹورس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سال بہت اچھا ان کا. دیکھیں ٹورس کا 2 بینیفٹ, ایک تو جوپیٹر بھی اسینڈنٹ میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر سے شاشیوک بھی بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور سیٹرن بھی پوزیشن اچھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو پوزیشنیں جو ہیں, جب پلانٹ اچھے کیندرا کے گھروں میں اچھے بیٹھ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی اچھی پوزیشن بن جاتی ہے. تو وہ اب اس وقت سے فائدہ کچھ شخص اٹھانا شروع کر دے, ہارڈ ورکنگ شروع کر دے, تو خود اس کو رزلٹ دینا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں اس چیزیں. تو سیٹرن کی جو ترقی, کامیابی, عروج ملے گی, اس میں ان کے اسپیکٹس پڑیں گے. 3ری 7ویں 10ویں نظر ہوتی ہے. 11ویں گھر میں اب فائنینشیل اسپیکٹس آپ کو بینیفٹ ہوں گا. اس میں پہلا گھر ایکٹیویٹ ہو جائے گا, 5واں گھر اور 8واں گھر. تو اس لحاظ سے آپ کو ان گھروں کی انرجیز آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی, اور آپ زندگی میں گروتھ ایکسپینشن حاصل کر سکیں گے. ٹورس والے, ٹھیک ہے نا. 11واں گھر ہوتا ہے آپ کا لابھ کا, جو آپ نے ماضی میں ہارڈ ورکنگ کی ہے, اپنے ایفرٹس کیے ہیں, اس کا رزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ 5واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ لاٹری کا بھی ہوتا ہے, آپ کا انعام کا بھی ہوتا ہے, آپ کے جو اولاد, محبت, انعام, ان معاملات میں بھی آپ کو بینیفٹ ملیں گے. 8واں گھر میں جو آپ کو جب اس کے اسپیکٹ بنے گے تو وراثتی معاملات آسانی ہو جائے گی, وراثت سے بینیفٹ ہو سکتا ہے, کوئی انشورنس کلیم مل سکتا ہے آپ کو, یہ سارے بینیفٹ مل سکتے ہیں. اور جب فرسٹ ہاؤس پہ اس کا اسپیکٹ پڑتا ہے تو آپ دور اندیش ہو جاتے ہیں, آپ ویژنری ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر جو ایک قدرت کی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ دور سے چیزوں کو بھانپنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کا انالیسس اور انالیٹیکل پاور بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ پازیٹیو پوائنٹس ہے اس میں چیزیں. اس کے بعد دوسرا برج جو ہے جیمنائز ہیں, اور جیمنی کے لیے ایسے بینیفٹ, یہ 10ویں گھر میں یہ کنجکشن بن رہا ہے, 10ویں گھر میں یہ سیٹرن ٹرانزٹ کرے گا. تو یہاں سے جو آپ کو بینیفٹ ہوں گے کہ آپ کو جو گھر ایکٹیویٹ ہوں گے, 12واں 4تھا اور 7واں گھر ایکٹیویٹ ہوگا, کاف کتاب والا اور کاف کینچی والا, یہ الفابیٹک ہے. اور 12واں گھر جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو بیرون ملک امیگریشن, بیرون ملک سے معاہدات ہونے شروع ہوتے ہیں, بیرون ملک سے آپ کو بینیفٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں. 4تھ ہاؤس پہ ہوگا تو زمین, پراپرٹی, گاڑی, وہیکل لے سکتے ہیں. 7th پہ ہاؤس ہوگا تو آپ کو شریکیات کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا, ہارمنی پیدا ہوگا. یہ جو ٹائم گزرا ہے اس میں بھی اور آگے بھی 2025 پورے میں, یہ جو اب میں اس کی جو ڈیٹ بتا رہا ہوں 29 مارچ کے بعد یہ سیٹرن یہاں شفٹ ہونا ہے. اچھا, اس کے پری فیکٹس بھی آئیں گے, ان کی پری فیکٹس بھی آنے شروع ہوتے ہیں. دیکھیں جب ستارے آتے ہیں نا, موو کرنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ اگلے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اچھا ایک سیٹرن یہاں پہ بیٹھا ہے تو اگلے مہینے اس نے اپنی شفٹ ہونا ہے, ٹرانزٹ کرنا ہے, تو اثرات پہلے دینا شروع کر دیں. جیسے کسی مہمان نے آنا ہے تو پہلے فون کر کے بتاتا ہے نا میں آ رہا ہوں. اگر اچھا آ رہا ہوتا ہے تو اچھے کی خوشخبریاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں, اور اگر کوئی برا لڑنے کے لیے آ رہا ہے تو تب بھی آپ کو گھر میں پریشانی مل جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ اس کو دروازے بند کر لو, اس کو باہر سے فارغ کر دو. تو جب باہر سے فارغ نہیں ہوتا وہ پھر آپ کو فارغ کر کے جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ دنیا کا نظام ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جو باہر سے اس کو فارغ کر رہے ہیں تو آپ نے بھی اس کو سب کچھ کیا ہوگا نا, تبھی وہ آپ سے لڑنے آ رہا ہے نا, سلسلہ چیزیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی ستارہ اچھا برا نہیں ہوتا, آپ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کا رد عمل آپ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد اسکارپیوز ہیں, ان کے 3rd ہاؤس میں 5th ہاؤس میں یہ ایکٹیویشن ہوگی, اور ان کا ڈیا ختم ہو جائے گا. سب سے امپورٹنٹ بات, ان کو مینٹل ریلیف ملے گا, مینٹل پیس ملے گا. 7ویں گھر 11ویں گھر دوسرے گھر پہ ان کی ایکسپیکٹس پڑیں گے. نون چھوٹی اور زے پہ الفابیٹکس ہیں. یہ جو نون سے جن کا نام سٹارٹ ہو رہا ہے جی, اور سب سے زیادہ ان کو فائدہ کہاں پہ ہوگا اسکارپیو کو؟ اسکارپیو کو سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ ان کا جو فائنینشیل ایشوز تھے نا پہلے چل رہے تھے, یہ دہیے کی وجہ سے بلاکیج ہوئی تھی. 24 میں اسکارپیو نے بہت ہی بیچاروں نے فائنینشلی ایشو اٹھائے ہیں. میرے بہت سے کلائنٹس اسکارپیو تھے, وہ میں نے دیکھا کہ وہ لونز لیے ہیں, پریشر میں رہے ہیں, مینٹل انگزائٹی میں رہے ہیں, ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوئے ہیں, اور کافی پیچیدگیوں کا شکار. دیکھیں جب دھیا آتا ہے نا وہ چیزیں بلاک کر دیتا ہے, اسٹاپ ہونے چیزیں شروع ہوتی ہیں. آپ محنت بہت کرتے ہیں, رزلٹ نہیں ملتا آپ کو. ایسے ہی ہے. اور 4تھ ہاؤس میں آپ کو جو دھیا لگا ہوتا ہے وہ مینٹل پیس کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے, انگزائٹی, ڈپریشن, دباؤ, خدشات, گھر میں نیگیٹو انرجی, گھر میں لڑائی جھگڑے, اختلافات, تو سارا سائیکل آپ کا لائف کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب سیٹرن یہاں سے ٹرانزٹ کر کے 5th ہاؤس میں جائے گا تو یہ آپ کا گھر کھل جائے گا, 4تھا گھر کھل جائے گا آپ کا. تو 4تھا گھر کیندرا کا بڑا امپورٹنٹ گھر ہے, وہ کھل جائے گا تو پھر آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. تو یہاں پہ 5th ہاؤس میں جب آئے گا تو اس کے اسپیکٹ 7th
7th हाउस 11th हाउस और 2nd हाउस पे होगा. 2nd हाउस पे होगा तो आपको मालो दौलत में इजाफा होगा, फाइनेंशियल गेन्स मिलने शुरू हो जाएंगे. 11th हाउस में होगा तो आपको सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी और प्लस आपको सोशल तौर पर भी आपको लोग आपकी रिकॉग्नाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी. तो ये सारे मामला में बेनिफिट होगा. उसके बाद कैप्रिकॉन्स हैं, इनके तीसरे घर में ये ट्रांजिट हो रहा है और इनकी 60 खत्म होगी. कैप्रिकॉन्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है. और जिनका मून साइन के कैप्रिकॉन्स का उनके लिहाज से तो ज्यादा बेनिफिट, उनको 60 खत्म हो जाएगी तो एक एंग्जाइटी का दौर, एक दबाव का दौर खत्म हो जाएगा और उनके लिए नई रिलीफ मिल जाएगा. प्लस आपका सैटर्न जो है यहाँ पे 5वें 9वें और 12वें घर पे एक्सपेक्ट करेगा. इनके अल्फाबेटिकल कहते हैं जीम, खे और गाफ. ठीक है, जिनका नाम स्टार्ट हाँ जी, ये अल्फाबेटिकल. अच्छा, उसके अलावा जिनका नाम नहीं भी स्टार्ट हो रहा, अगर वो कैप्रिकॉर्न है तब भी? हाँ जी, तब भी हो सकता है. कोई भी ज़ोडिएक से दो चीजें होती हैं. नाम की वाइब्रेशन एक मखसूस लिमिट तक हरकत करती है और मेन चीज जो आपका असेंडेंट वाइज ये मून साइन आपके लिए. किसी का नाम अली है, नाम से तो वो एरीज है, अली है ना नाम से, जी, जी. अलिफ है, जी. तो वैसे जेमिनी डेट ऑफ बर्थ है, तब भी अगर जेमिनी को फर्क हो रहा है तो अली को पड़ेगा. इसमें दोनों असरात आएंगे उसमें. अच्छा, ठीक है, नाम के लिहाज से भी इफेक्ट आएगा और असेंडेंट वाइज या तारे के लिहाज से उसके लिहाज से भी इफेक्ट आएगा. ठीक है, दोनों को अपने एनालिसिस करना है. तो ये कैप्रिकॉन्स के लिहाज से आपका रास्ता खुलेगा. जो ब्लॉकेज है, एंग्जाइटी, इख्तिलाफात, परेशानियां और कई मामलों में आपके आसानी पैदा होनी शुरू हो जाएगी. उसके बाद एक्वेरियस है, इनके 2nd हाउस में ये कॉम्बिनेशन, 2nd हाउस में आपका ट्रांसिट होगा. इनका भी 60 का तीसरा फेज शुरू हुआ है एक्वेरियस वालों का. तो उतरती 60 आपको बाज़ औक़ात आपको बड़ा बेनिफिट दे देती है. इसके 4था 8वां 11वां घर एक्सपेक्ट होगा और इनके घर ऑपरेट होंगे. उसके बाद इनके जो अल्फाबेटिकल बनते हैं सीन, शीन, स्वाद और से, ये अल्फाबेटिक्स हैं इनके. ठीक है, तो 4th हाउस आपका होगा तो आपको बेनिफिट होगा, जमीन प्रॉपर्टी से बेनिफिट होगा, घरेलू सुकून मिल सकता है. 8th हाउस में होगा तो प्लस आपको बेनिफिट होगा कि आपको विरासती मामला, इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है. 11th हाउस होगा तो आपको सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी. तो ओवरऑल ये सारे बरूज मिलने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, मामला में आसानी पैदा होगी. ठीक है, इसमें एक्वेरियस भी है. मैं चाहूंगा दोबारा से ज़ोडिएक आप बता दें किन किन को इन चीजों में बेनिफिट है. देखिए, टॉरस वालों को जो है फाइनेंशियल लिहाज से ज़्यादा देख रहे हैं. उसके बाद क्या जो जेमिनीज हैं उनके लिहाज से कैरियर और प्रोफेशन के लिहाज से ग्रोथ एक्सपेंशन होगी. स्कॉर्पियो के लिहाज से जो है 5th हाउस में एक्टिवेशन होगी तो इनका दैया खत्म होगी, एंग्जाइटी खत्म होगी, जो स्ट्रेस है वो एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी. कैप्रिकॉन्स का मैंने बताया कि उनकी भी 60 खत्म होगी और कैरियर वालों के लिए भी फाइनेंशियल लिहाज से आपको मामला पे आसानी पैदा होगी. ठीक है. अच्छा, इनमें से ये ज़ोडिएक अगर ट्रैवल करना चाहें और वो आप कब समझते हैं 2025 में ट्रैवल का टाइम इनके लिए अच्छा है? देखिए, ये जो सैटर्न आगे शिफ्ट होगा तो तब आपको कई घर खोलेंगे आपके लिए, कई घरों में आसानी पैदा हो जाएगी. जैसे आपके लिए जेमिनीज के लिए भी रास्ता बन रहा है, जेमिनीज वाले इमिग्रेशन ले सकते हैं. कोई लोग, जैसे कोई लोग मुझे कहते हैं कनाडा की इमिग्रेशन है हमारे जायचे में नजर आती है, या किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं वो अप्लाई कर. चलें, ये भी बल्कि अच्छा है, बता दें कि जो आपने टॉरस का बताया, इनकी का इमिग्रेशन देख रहे हैं, कौन सी कंट्री इनको फेवर देगी टॉरस के लिए अगर ये अभी ट्रैवल का सोच रहे हैं? हाँ जी, टॉरस के लिए जो है मैं समझता हूँ तो मिडिल ईस्ट के ममालिक, दूसरा आपका कनाडा वगैरह, इन चीज़ों में, इन जगहों पे जा सकते हैं चीज़ें. कनाडा, यूएसए, इनके लिए बेहतर है. बेहतर है टॉरस के लिए. टॉरस के लिए ठीक है. उसके बाद जेमिनी के लिए भी बेहतर है, मैंने बताया ये चीज़ है. मिडिल ईस्ट के कंट्रीज बेहतर हैं. और इसके अलावा जो जेमिनीज हैं ये यूके वगैरह इस तरफ भी जा सकते हैं चीज़ें. ठीक है, ये सारे. तो ये बरूज अपने एक्वेरियस वाले कहाँ जाए? एक्वेरियस वाले भी मिडिल ईस्ट की तरफ जा सकते हैं. इसके अलावा स्पेन, इटली वगैरह की तरफ जा सकते हैं, वहाँ इनको बेनिफिट. ठीक हो गया. नाजरीन, आपने देखा कि शामी साहब की रिसर्च है और आप लोगों के ज़ोडिएक है हमारे सामने. जहाँ नेगेटिविटी चीज़ों पे आती है वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी साथ ही रूल कर रही होती हैं. ये अल्लाह ताला का कुदरत का कानून है, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को नवाजना है और किसी को सिखाना भी है. ये सीखने का अमल होता है. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे. करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है. मैं बार बार कहता हूँ, हमें इस पे यकीन रखना चाहिए कि करने वाला अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है. पत्ता भी नहीं हिल सकता है एक जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे. और ये सितारों का इल्म भी अल्लाह ताला ने दी है, साइंस है. मैं हमेशा कहता हूँ ये आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तालीम हासिल करेंगे तो आपको चीज़ों के बारे में आइडिया होगा कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है. कोई वो नहीं है कि जो हाथ पढ़ने वाले लोग होते हैं, जी हाथ की लकीरें बता रही हैं, ये वो चीज़ नहीं है. ये एस्ट्रोलॉजी है और ना ये हराम है इस्लाम में. ये भी लोग बड़ा कॉन्सेप्ट के जी हराम है. तो ये शामी साहब इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने मेरे मुख्तलिफ चैनल्स में पॉडकास्ट भी हैं, रीडिंग भी दी कि ये इल्म गायब का नहीं है, ये साइंटिफिक है. स्टारों की, प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से हम आपकी एक रीडिंग देते हैं जो कि साइंटिफिक है. जैसे आपका महकमा मौसम बताता है कि अपनी
प्रेडिक्शन देता है कि आज बारिश होगी या नहीं बारिश बिल्कुल होगी। लास्ट प्रोग्राम इसी तरह हम जो एनालिसिस करके प्लैनेट्स की रीडिंग देते हैं, और ये गैब की बातें बिल्कुल नहीं है, ये कुदरत के इशारों को समझने की बात है सिस्टर। कुदरत के इशारों को डिकोड करके आपको बता दिया जाता है सिस्टर। बता दिया जाता है। चलें सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले मेरे प्यारे व्यूअर्स के पास पहुंच जाए और उनको खुशियां हो या परेशानियां हो तो कुछ अरसे पहले पता लग जाए, ताकि जो परेशानियां वो खुशियों में तब्दील हो जाए, जो खुशियां हैं वो और खुशियों में तब्दील हो जाए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।